یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کر کے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، یعنی اشارے سے کہا مہینہ اس طرح اور اس طرح یعنی 3 دہائیاں ہوتا ہے، اور کہا اس کی گنتی پوری کرو، اور 30 کا لفظ نہیں بولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2501۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور فیصلہ چاند سے ہوتا ہے، اس لیے نہ چاند دیکھے بغیر روزے رکھو اور نہ اسے دیکھے بغیر روزے ختم کرو، اگر آسمان ابر آلود ہو تو اس کی گنتی یعنی 30 پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2502۔ سلمہ بن علقمہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزے ختم کرو، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2503۔ سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اس چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزے ختم کرو، اور اگر بادل چھا جائیں تو اس مہینے کی گنتی پوری کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2504۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو اور اسے دیکھے بغیر روزے ختم نہ کرو مگر یہ کہ تم پر بادل چھا جائیں، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس مہینے کی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2505۔ عمر بن دینار نے ہمیں حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، اور تیسری دفعہ اپنا انگوٹھا بند کر لیا، یعنی اشارے سے 29 کی گنتی بتائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2506۔ ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2507۔ موسیٰ بن طلحہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ ایسا اور ایسا یعنی 10 اور 9 کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2508۔ شعبہ نے جبالہ بن سحیم سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ ہمیشہ ایسے اور ایسے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، اور تیسری مرتبہ میں آپ نے اپنے دائیں یا بائیں انگوٹھے کو بند فرما لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2509۔ شعبہ نے ہمیں عقبہ بن حریث سے حدیث بیان کی، کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ شعبہ نے 3 بار دونوں ہاتھوں کو دکھا کر ایک دوسرے سے جوڑا اور تیسری بار انگوٹھا کم کر لیا۔ عقبہ نے کہا میرا خیال ہے پھر انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مہینہ 30 کا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 بار ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2510۔ محمد بن مسنہ، ابن بشار، محمد جعفر، شعبہ، اسود بن قیس، سعید بن عمر بن سعید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی امت کے لوگ ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب کرتے ہیں، مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح اور اس طرح، اور تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کو بند فرما لیا، اور مہینہ اس طرح
اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی مکمل 30 دنوں کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2511۔ سفیان نے اسود بن قیس سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور دوسرے مہینے کے 30 دنوں کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2512۔ سعد بن عبیدہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج رات آدھا مہینہ ہو گیا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آدمی سے فرمایا کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ رات آدھا مہینہ ہو گیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہینہ اس طرح اور آپ نے اپنی انگلیوں سے 2 مرتبہ 10 کا اشارہ فرمایا اور اپنی ساری انگلیوں سے اشارہ فرمایا، اور تیسری دفعہ اپنے انگوٹھے کو کھولنے سے روک لیا یا موڑ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2513۔ سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھو تو افطار یعنی عید کرو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو تم 30 دنوں کے روزے رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2514۔ ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2515۔ شعبہ نے محمد بن زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار یعنی عید کرو، تو اگر تم پر مہینہ پوشیدہ رہے تو تم 30 روزوں کی تعداد پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2516۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار یعنی عید کرو، تو اگر تم پر مہینہ پوشیدہ رہے تو تم 30 روزوں کی تعداد پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2517۔ علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابی سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان المبارک سے نہ ایک دن اور نہ ہی 2 دن پہلے روزہ رکھو، سوائے اس آدمی کے جو اس دن روزہ رکھتا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ رکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2518۔ معاویہ ابن سلام ابن مسنہ، ابو عامر ہشام ابن مسنہ ابن ابی عمر، عبد الوہاب بن عبد المجید، ایوب، زہیر بن حرب، حسین بن محمد اور شیبان سب نے حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2519۔ معمر نے زہری سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جائیں گے۔ زہری کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے خبر دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب 29 راتیں گزر گئیں، میں ان راتوں کو شمار کرتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس 1 ماہ تک نہ آئیں گے، اور آپ 29 دن کے بعد تشریف لائے ہیں۔ میں گنتی رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2520۔ لیث ابی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے علیحدہ رہے تھے، تو آپ 29ویں دن میں ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج 29واں دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ ہلایا اور آخری مرتبہ میں 1 انگلی کو بند فرما لیا، یعنی 29 دن کا ہوتا ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2521۔ ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے تک علیحدہ رہے۔ 29 دن گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف صبح کے وقت تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 29 دنوں کے بعد تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ ملایا، 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کی ساری انگلیوں کے ساتھ اور تیسری مرتبہ میں 9 انگلیوں کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2522۔ حجاج بن محمد ابن جریج یحییٰ بن عبداللہ بن محمد بن صیفی اکرمہ بن عبد الرحمن بن حارث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ ازواج مطہرات کے پاس 1 مہینے تک نہیں جائیں گے۔ تو جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام ان کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ہماری طرف تشریف نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2523۔ روح ضحاک ابن جریج سے اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2524۔ محمد بن بشر اسماعیل بن ابی خالد محمد بن سعید حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ 1 انگلی کم فرما لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2525۔ زائدہ اسماعیل محمد بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، 10 اور 10 اور 9 مرتبہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2526۔ عبداللہ بن مبارک اسماعیل بن ابی خالد سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اس طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2527۔ قریب کو سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا شام میں۔ انہوں نے کہا، میں گیا شام کو اور ان کا کام نکال دیا اور میں نے چاند دیکھا رمضان کا شام میں جمعے کی شب کو، یعنی پنجشنبہ کی شام کو۔ پھر مدینے آیا آخر ماہ میں اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا مجھ سے اور ذکر کیا چاند کا کہ تم نے کب دیکھا؟ میں نے کہا جمعے کی شب کو۔ انہوں نے کہا تم نے خود دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ اور روزہ رکھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں نے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتے کی شب کو دیکھا اور ہم پورے 30 روزے رکھیں گے یا چاند دیکھ لیں گے۔ تو میں نے کہا آپ کافی نہیں جانتے، دیکھنا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کا روزہ رکھنا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا ہی حکم کیا ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یحییٰ بن یحییٰ کو شک ہے نکتفی کہا ہے یا تکتفی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2528۔ حسین عمر بن مرہ ابو البختری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے نکلے تو جب ہم وادی نخلا میں اترے تو ہم نے چاند دیکھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری کا چاند ہے اور کسی نے کہا کہ یہ 2 راتوں کا چاند ہے۔ تو ہماری ملاقات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تیسری تاریخ کا چاند ہے، کوئی کہتا ہے کہ دوسری کا چاند ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم نے کس رات چاند دیکھا تھا؟ تو ہم نے عرض کیا کہ فلاں فلاں رات کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے اسے بڑھا دیا ہے، در حقیقت اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2529۔ شعبہ عمر بن مرہ
ابو البختری فرماتے ہیں کہ ہم نے ذات عرق میں رمضان کا چاند دیکھا تو ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاند دیکھنے کے لیے بڑھا دیا ہے، تو اگر مطلع ابر آلود ہو تو گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2523۔ یزید بن زرعی خالد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے 2 ماہ ناقص نہیں ہوتے، ایک رمضان المبارک کا، دوسرے ذی الحج کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2531۔ معتمر بن سلیمان، اسحاق بن سوید، خالد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مہینے ناقص نہیں ہوتے۔ خالد کی حدیث میں ہے کہ عید کے 2 مہینے رمضان اور ذی الحجہ کے ہیں، خالد کی حدیث میں ہے کہ عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذو الحج۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2532۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آیت حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نازل ہوئی تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید اور سیاہ رنگ کے 2 دھاگے رکھ لیے ہیں جن کی وجہ سے میں رات اور دن میں امتیاز کر لیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے کہ جس میں رات اور دن سما گئے ہیں، وہ دھاگا تو رات کی سیاہی اور دن کی روشنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2533۔ فضیل بن سلیمان ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ نازل ہوئی تو بعض آدمی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا لے لیتے اور جب تک ان میں واضح امتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ من الفجر نازل فرمایا اور سفید دھاگے کی وضاحت ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2534۔ ابو غسان ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض آدمی جب ان میں سے کسی کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا تو اپنے دونوں پاؤں میں سیاہ اور سفید دھاگے باندھ لیتے اور جب تک دونوں دھاگوں میں واضح امتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے اور پیتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ من الفجر نازل فرمایا تو تب معلوم ہوا کہ سیاہ و سفید دھاگے سے رات اور دن مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2535۔ لیث ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ہی اذان دے دیتے تھے، لہذا تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2536۔ یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ تم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2537۔ ابن نمیر عبید اللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نابینا تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں۔ راوی نے کہا کہ ان دونوں کی اذان میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اذان دے کر اترتے تھے اور یہ چڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2538۔ ابن نمیر عبید اللہ قاسم
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2539۔ ابو اسامہ، عبدہ، حماد بن مسعدہ سب نے عبید اللہ سے پچھلی دونوں حدیثوں میں مذکور ان کی سندوں کے ساتھ ابن نمیر کی حدیث کی طرح روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2540۔ اسماعیل بن ابراہیم، سلیمان تیمی، ابی عثمان، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی وجہ سے نہ رکے، یا آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں، یا فرمایا کہ وہ پکارتے ہیں تاکہ نماز میں کھڑا ہونے والا سحری کے لیے لوٹ جائے اور تم میں سے سونے والا جاگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہاتھ سیدھا کیا اور اوپر کو بلند کیا، یہاں تک کہ آپ فرماتے کہ صبح اس طرح نہیں ہوتی، پھر انگلیوں کو پھیلا کر فرمایا کہ صبح اس طرح ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2541۔ خالد احمد نے سلیمان تیمی سے اس سند کے ساتھ حضرت سلیمان تیمی سے یہ روایت اسی طرح نقل کی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ فجر وہ نہیں جو اس طرح ہو، اور آپ نے انگلیوں کو ملایا، پھر انہیں زمین کی طرف جھکایا اور فرمایا کہ فجر وہ ہے جو اس طرح ہو، اور شہادت کی انگلی کو شہادت کی انگلی پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو پھیلایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2542۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، معتمر بن سلیمان، اسحاق بن ابراہیم، جریر، معتمر بن سلیمان اس سند کے ساتھ حضرت سلیمان تیمی سے اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت بلال کی اذان اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تم میں سے جو سو رہا ہو وہ بیدار ہو جائے، اور جو نماز پڑھ رہا ہو وہ لوٹ جائے۔ اسحاق نے کہا، جریر نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ صبح اس طرح نہیں ہے، مطلب یہ کہ چوڑائی میں ہے، لمبائی میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2543۔ عبد الوارث عبداللہ بن ثبات قشیری حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سحری کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے، اور نہ ہی اس سفیدی سے جب تک کہ وہ پھیل نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2544۔ اسماعیل بن علیہ عبداللہ بن سوادہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے، اور نہ ہی سفیدی سے جو کہ صبح کے وقت ستونوں کی طرح ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2545۔ حماد ابن زید عبداللہ بن ثبات قشیری حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے اپنی سحری سے دھوکہ نہ کھائے، اور نہ ہی افق کی لمبی سفیدی سے یہاں تک کہ وہ پھیل جائے۔ حماد نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے بیان کیا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد چوڑائی میں پھیلنے والی سفیدی سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2546۔ عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، سوادہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے، اور نہ اس سفیدی سے یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2547۔ ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2548۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2549۔ لیث
موسیٰ بن علی ابی قیس مولا عمر بن عاص حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2550۔